السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھا ہوگا اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا۔ آپ نے یقیناً ایک پوڈ کاسٹ دیکھا ہوگا جس میں انصر جٹ جو ہے نا، جس کو مسٹر پتلو اور لیڈر کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ پوڈ کاسٹ کے دوران جو ہے نا ایک اینکر کے ساتھ الجھ پڑا۔ میں پروگرام کا سٹارٹ جو ہے نا یہاں سے کروں گا کہ یہ جو پوڈ کاسٹر ہے نا لڑکا، جو خود کو بڑا تمن خان سمجھتا ہے، آپ یقین کیجیے گا یہ اوور ایکٹنگ کرتا ہے۔ میں نے اس بندے کی جو ہے نا، میں نے 3-4 ویڈیوز دیکھیں، اس کے بعد میرا دل نہیں کیا کہ میں اس کے پوڈ کاسٹ کو دیکھوں۔ یہ آئے ہوئے گیسٹ کو جو ہے نا کچھ اس طرح سے سمجھتا ہے کہ جیسے وہ میرا زر خرید غلام ہے، اور اب میں جیسے مرضی اس کو سوالات کروں یہ میرے ڈبے کے اندر قابو آ چکا ہوا ہے۔ اور میں حیران ہوں ان گیسٹس کے اوپر، ان مہمانوں کے اوپر کہ جو اس کو جو ہے نا سوال کا جواب دے دیتے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے اپنے مائک اتار کے پھینکیں اور اس کو کوئی جا ماما کسی اور جا کر پوڈ کاسٹ۔ یہ بندہ جو ہے نا اتنا اوور ایکٹر ہے کہ اس کو کسی ڈرامے میں جا کر نا شوٹنگ کرنی چاہیے۔ یہ بندہ جو ہے ایکٹر ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو پوڈ کاسٹر کہیں۔ میں نے دیکھا کہ انصر جٹ جو ہے نا، اس نے حالانکہ وہ 4 جماعتیں پڑھا ہوا ہے، لیکن جس طرح اس نے اس کی چھترول کی ہے نا، آپ یقین کیجئے گا یہ جو ہے نا، میں اگر اس کے اوپر بات نہ کروں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جتنے بھی ٹک ٹاک کے کلپس وائرل ہوئے ہیں نا، یہ سارے کے سارے کلپس جو ہے نا انصر جٹ کے ساتھیوں نے بنائے ہوں گے، کیونکہ اس طرح کے جو ہے نا جو اس اینکر کے خلاف جا رہے ہوں، میں کبھی بھی نہیں مانتا ہوں کہ اس نے ان کو وائرل کرنا تھا یا اس نے اپلوڈ بھی ان کو کرنا تھا۔ یہ یقیناً اس کی ٹیم ساتھ ہوگی انصر جٹ کی، اس ٹیم نے جو ہے اپنے فونز کے اوپر یہ کلپ سارے بنائے ہوئے تھے، ورنہ ہمیں کیسے پتہ لگنا تھا کہ اس پوڈ کاسٹر کی اتنی چھترول ہوئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے نا میں نے ایک ٹک ٹاک کا چھوٹا سا کلپ دیکھا ہے، اس کلپ کے اندر یہ جو پوڈ کاسٹر ہے لڑکا، اوور ایکٹر جس کو میں کہہ رہا ہوں، یہ جو ہے نا انصر جٹ کے بارے میں باتیں کر رہا ہے کہ جی تم نے کہا ہے جی میری چڈی کا رنگ پوچھو تو میں وہ بھی بتاؤں گا، تو جب تم چھوٹے سے تھے نا تو میں اس وقت کا جرنی تو کر رہا ہوں جب تمہیں چڈی کا بھی نہیں پتا تھا۔ یہ وہ بات ہوتی ہے کہ سوال گندم جواب چنا۔ بات جو ہے نا پوڈ کاسٹ میں اس طرح ہو رہی ہے، اس نے اس کو جو ہے چھیڑنے کی کوشش کی تو اس نے آگے سے طنزیہ لہجے میں اس کو کہا ہے کہ تم مجھ سے میری چڈی کا رنگ بھی پوچھو گے تو میں تمہیں بتا دوں گا، کیونکہ یہ پوڈ کاسٹ کے دوران ہی نے اس کی گاڑی کا نمبر شو کر رہا اور کہتا ہے کہ یہ آپ نے ٹیکس نہیں دیا۔ او بھائی ٹیکس اس نے نہیں دیا، ایکسائز والوں کو جا کے کمپلینٹ کرو۔ تم ایک بندے کو 6 مہینے رول کے تم نے اس سے ٹائم لیا ہے، ذلیل ہو کہ تمہیں 3 مہینے پہلے بھی تم کالیں کرتے رہو، اور یہ تم خود ہی ان چیزوں کو ایڈمٹ کر رہے ہو۔ اس نے تمہیں ٹائم دے دیا ہے، تم صرف اس بات سے کہ اس بندے کے پاس پڑھائی لکھائی کا اتنا تجربہ یا علم نہیں ہے، تم اس کی فلم چلانے لگے ہو۔ تو اس نے کیسی پھر تمہاری منجی ٹھوکی ہے؟ اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا میں لاکھوں لوگوں میں سے گزر کے یہاں پہ آیا ہوں، اگر میں ہارنے والا ہوتا تو میں وہیں پہ ہار جاتا۔ اور اس نے کتنی زبردست تمہیں مثالیں دی ہیں۔ اس نے کہا کہ سورج جب اپنے پورے عروج پہ ہوتا کسی چیز کو نہیں مانتا تو رات کو ایک دیا جو اس کے اوپر ہیوی ہو جاتا ہے، تم ڈوب کے مر جاؤ۔ تمہارے ساتھ جو اس نے کیا ہے نا، میں تمہارے 3-4 پوڈ کاسٹ میں نے دیکھے تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ یار کون پاگل آدمی ہے، بے وقوف آدمی ہے، کون عقل کے جاہل ہے، اندھے ہیں عقل کے، جو تمہیں جو انٹرویو دے دیتے ہیں، جو تمہارے ساتھ بیٹھ کے تمہاری باتوں کا جواب دیتے۔ تمہیں تو ایک کھبے ہاتھ کا اور ایک سجے ہاتھ کا ریپٹا پڑھنا چاہیے۔ ٹکے کی تمہاری اوقات نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں اپنے گیسٹ کی، اپنے مہمان کی عزت کیسے کرتے ہیں۔ مہمان کا ایک رتبہ ہے، مہمان کا ایک درجہ ہے، مہمان کے بارے میں ہمارے اوپر بڑی چیزوں کی جو ہے نا پابندی ہیں، ہمارے اوپر بڑا جو ہے نا مہمان کے بارے میں بڑی چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی پڑتی ہیں کہ یار کہیں ہمارے مہمان کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ مہمان غلط بھی ہے تو وہ صحیح ہے، مہمان کی بری بات کو بھی جو ہے ویلکم کرنا پڑتا ہے۔ تم مہمانوں کو جو اپنے باپ کا غلام سمجھ لیتے ہو، تمہارے ذہن کے اندر یہی بات ہے کہ میں پتہ نہیں سب سے بڑا پاٹے جو ہے نا میں بناؤں، وہ جو پوڈ کاسٹر ہوں۔ ہے تمہیں ٹکے کی عقل نہیں ہے، اتنے تم بدتمیز چول اور گھٹیا انسان ہو کہ میرے جیسی کسی بندے کو تم نے بٹھایا ہو نا گیسٹ کے طور پہ، تو تمہیں میں بتاؤں کہ میزبان اور مہمان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ڈوب کے مر جاؤ۔ پتلو نے تمہاری اتنی چھترول کی ہے کہ اگر تمہارے اندر ذرا سی بھی غیرت ہو نا تم ڈوب کے مر جاؤ۔ آخر میں تمہیں کوئی بات نہیں ملی، تم نے کیا دھمکی دی ہے کہ اس دن میرے پوڈ کاسٹ کے بعد تم کراچی گئے ہو، کراچی کے بعد تم قطر نکل گئے، اور تمہارے خوف سے نکل گیا وہ۔ کیسے یار، کیسے اب میں چے کا مطلب وہ خود سمجھ جائیں گے لوگ جو ہے نا دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس شخص نے جو ہے نا مسٹر پتلو کو ایک جو ہے نا کویسچن کیا
کہ تم لڑکیوں کو جو ہے نا نچوا کے پیسہ کماتے ہو اور یہ پیسہ حرام کا ہے۔ اب ناظرین ایک چیز آپ کو میں بتاؤں، میں دعوے کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، اس بندے کا بس نہیں چلتا۔ اگر اس کا بس چلتا ہو نا تو یہ شاید پتہ نہیں کس کس کو نچوا کے پیسے بھی خود اکٹھے کرے۔ اس بندے کو شرم آنی چاہیے یار، وہ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت سے نواز دیا ہوا ہے، پوری دنیا میں جو ہے نا وہ لیڈر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ٹک ٹاک کی دنیا میں اس نے ایک جنجال جو ہے وہ برپا کر دیا ہے، پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہیں عزت دیں اور جسے چاہیں ذلت سے نوازیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت مال و دولت سے نوازا ہوا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ ناظرین آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی لکھنا ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کے متعلق اس میں پتلو ٹھیک تھا یا یہ 2 نمبر اٹھائی گرا اچکا نوسر باز پوڈ کاسٹر ٹھیک تھا۔ کمنٹ باکس میں آپ نے لازمی لکھنا، میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی۔ پاکستان زندہ باد۔